کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان سے ہر جائز بات منوانے کا بہت ہی مجرب اور آزمودہ اور آسان اور 100% گارنٹی شدہ سورۃ الکوثر کا عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی آسان اور مجرب اور آزمودہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہر دوسرے شخص کی یہ خواہش ہے کہ جو بھی بات میری زبان سے نکلے وہ پوری ہو جائے، اسی وقت ہو جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں یقین رکھیں، کامل یقین رکھیں، اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کے کوئی بھی جائز کام کروانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، جائز بات منوانے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الکوثر کی برکات سے انشاءاللہ ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان سے اپنا ہر کام کروانے اور ہر جائز بات کروانے کا مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ جس وقت آپ چاہیں گے، رات ہو یا دن ہو، جس وقت آپ چاہیں گے کہ ان سے میں بات منوانا چاہتا ہوں، اسی وقت وہ آپ کی بات مانے گا۔ ناظرین محترم، شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا، کسی بھی محکمے کے ساتھ تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، خواہ وہ سرکاری ملازم ہو، خواہ وہ پرائیویٹ ملازم ہو، یا آپ کے گھر کا کوئی افراد ہو، خواہ آپ کا باپ ہو یا بیٹا اپنے باپ سے بات منوانا چاہے، لیکن اس وقت افسوس سے کہنا پڑتا ہے معاشرہ اس قدر بگڑتا جا رہا ہے، آپ اپنے باپ کو بھی اپنے بیٹے سے بات منوانے کے لیے کئی حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، اپنے ماں باپ کا ادب کیا کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کیا کریں۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ مجھے ہر معاملات کے اندر کامیابی ملے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ جب آپ ان کی فرما برداری کریں گے، جو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جب آپ ان کی خدمت کریں گے، جب آپ ان سے دعا لیں گے، رب کعبہ کی قسم کوئی وظیفہ اتنی طاقت نہیں رکھتا، کوئی دعا اتنی اثر نہیں رکھتی جتنی دعا اور جتنا وظیفے کا ہتھیار سب سے زیادہ آپ کے ماں باپ کے پاس ہے۔ جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے، ان کے ہاتھ منہ تک بعد میں جائیں گے، اللہ تمہارے حق میں ان کی دعاؤں کو پہلے قبول فرما لے گا۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ میرے رزق کے اندر کبھی کمی نہ آئے، آپ چاہتی ہو، ہر بندے کی خواہش ہے، اس وقت سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے معاشرے کا وہ رزق کی تنگی کا شکار ہیں لوگ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور ان کی وجہ سے طرح طرح کی دشمنیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، اور اس قدر معاشرے کے اندر بگڑتی صورتحال ہے، ایک دوسرے کے لوگ دشمن بنے پھرتے ہیں۔ کس بنا پر؟ رزق کی تنگی کی وجہ سے، مالی وسائل کا شکار ہونے کی وجہ سے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے، رزق کا آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے۔ میں چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر کبھی تنگی نہ آئے، آپ کے رزق، آپ کو اللہ خوشحالی والا رزق عطا فرماتا رہے، تو ہر نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، خیر و برکت کی ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کیا کریں، ان کی عمر درازی کی دعا کیا کریں۔ اگر آپ ماں باپ زندہ ہیں پھر بھی دعا کریں، اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں
پھر ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھ کے ان کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تمہاری پوری زندگی کے اندر کبھی بھی تمہیں رزق کی تنگی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے تمہارے رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائے گا۔ رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین نے اس کو لکھا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہم اپنے ماں باپ کے پاس جاتے، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارے والد، ہماری والدہ ہمارے لیے دعا کرتی، اللہ ہر مشکل آسان فرما دیتا۔ اگر ہمارے ماں باپ اس دنیا سے پردہ کر چکی ہیں، ہم ان کی قبروں کے اوپر جاتے، اللہ ان کی قبروں کے اوپر جانے سے، ان کی قبروں کی زیارت کرنے کی برکات سے، ان کو ایصال ثواب کرنے کی برکات سے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی برکات سے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ چیز اپنائیں۔ تو ناظرین محترم، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوشش کر رہے ہیں ہم اصلاح امت کے نام پر ایک چینل بنائیں گے، جس کے اوپر صرف اصلاح امت کے نام پر لوگوں کو ہم وظائف تو دیتی ہیں، لیکن لوگوں کی قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ان کو وصیت اور نصیحت کریں گے، ان کو رہنمائی دیں گے۔ انشاءاللہ چند روز کے اندر کوشش ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ چینل بنا کر اپنے ناظرین کو ہر قسم کی رہنمائی اور آسانی کے ساتھ رہنمائی دے سکیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں میرے ہر معاملات کے اندر آسانی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، زمین کا معاملہ ہے، کچہری کا معاملہ ہے اور عدالت کا معاملہ ہے، کوئی بھی بندہ ہے، آپ کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتا، بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، اسی طرح باپ بیٹے کی بات نہیں مانتا، بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، اسی طرح آپ کسی شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے کسی دکان کے اوپر ملازم ہیں، یا کسی فیکٹری کے اندر ملازم ہیں، یا کسی کارخانے کے اندر ملازم ہیں، یا بیرون سفر کر کے دوسرے ملکوں کے اندر جا کر آپ ملازمت کرتے ہیں، یا آپ ٹیچر صاحبان ہیں، یا آپ سرکاری ملازم ہیں، کوئی بھی ہے، انشاءاللہ سورۃ الکوثر کا یہ عمل کر کے جائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے دیکھنا کہ اس کے اندر کتنی تاثیر ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے، اور اتنا پر تاثیر عمل ہے، کئی لوگوں کو ہم نے دیا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں مبارکباد بھی پیش کی ہے کہ علامہ صاحب ہمارا کام ہو چکا ہے۔ جو عرصے دراز سے اٹکا ہوا تھا، ایک کل کی بات کر رہا ہوں، ایک دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے یہی عمل ایک دبئی میں رہنے والے دوست کو دیا۔ وہ کہتا ہے میرا جو مالک ہے، جو ارباب ہے، جس کے ورکشاپ کے اندر میں کام کرتا ہوں، عرصے دراز سے مجھے پیسے نہیں دے رہا، اب میرے گھر کے جو بچے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ بچے پریشان ہیں، قرض اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں، اب تو ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ہمیں کوئی دکاندار بھی ادھار کوئی چیز نہیں دے رہا، کوئی مہربانی فرمائے۔ رو رہا تھا، میں نے اس کو عمل دیا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شام کے وقت، اس نے صبح کے وقت یہ عمل کیا سورۃ الکوثر کا، شام کو اس کو پیسے تو زیادہ تھے، لیکن اس کے پیسے جو تھے 5000 دینار اس کے ارباب نے اس کو شام کو دے دیے۔ کہتے ہیں عرصے دراز سے غصہ کرتا تھا، لڑائی کرتا تھا، لیکن پیسے دینے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ اتنا آزمودہ عمل ہے جو میں آپ کو پرتاثیر دے رہا ہوں۔ ناظرین محترم، آپ صرف اور صرف ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جائیں، کوئی بھی کام پھنسا ہوا ہے، زمین کا قبضہ کسی نے ناجائز کر لیا ہے، کوئی کسان ہے آپ کی بات نہیں مانتا، کوئی کاروباری حضرات ہیں بات نہیں مانتے، جس سے آپ ملازمت کرتے ہیں وہ بات نہیں مانتے، تو آپ نے صرف اور صرف اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کے کپڑے اچھے ہوں، خوبصورت کپڑے پہنے اور تھوڑی سی خوشبو لگا لیں، لگانے کے بعد ہو سکے تو پہلے غسل بھی کر لیں، لگانے کے بعد آپ صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ، میں نے جو پڑھا یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا، 11 مرتبہ پڑھیں،
پڑھنے کے بعد 121 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے آپ نے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں۔ دعا کر کے جائیں گے، پہلے اس کی نیت کر لیں، جس مقصد کے لیے میں کر رہا ہوں، نیت بھی یقین اور کامل کے ساتھ، کامل نیت کریں، یقین کامل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، بھروسہ رکھ کر آپ اس عمل کو کریں۔ کرنے کے بعد دعا کریں، دعا بھی کے الفاظ وہ ہوں، اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل ہی بنا لیں۔ آپ کہیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، کہ جس کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری بے وفائیوں پر وہ کتنا پیار کرتی ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ ناظرین محترم، جب ہمیں کوئی درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں رب یاد آتا ہے۔ کاش کہ ہمیں پوری زندگی رب یاد رہے، اس کی فرما برداری کرتے رہیں، اس کی اتباع کرتے رہیں، اس کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں، غلط کاموں سے توبہ کرتے رہیں، نیکی کا کام کرتے رہیں، ہماری زندگی کے اندر کبھی بھی اس قدر کی تکلیف یا پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ تو آپ نیت کے ساتھ دعا کریں، اور دعا کر کے رونے والی شکل، پہلے تو روئیں، یا اللہ بہت پرانے سے پرانا کام پھنسا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، یا اللہ پھر تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، ایسی کیفیت پیدا کر کے دعا مانگیں، پھر اس کے پاس چلے جائیں۔ جب آپ اس کے پاس جائیں، جو آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ نے دوران سفر، قریب کا سفر ہے یا دور کا سفر ہے، دوران سفر آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا، جاتے ہی اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، فوراً وہ کھڑا ہو کر آپ کا استقبال بھی کرے گا، اور آپ کے جانے سے پہلے اللہ اس کے دل کے اندر محبت پیدا فرما دے گا۔ جیسے ہی آپ قریب جائیں گے، جو بھی بات نہیں مان رہا تھا، اٹکی ہوئی تھی، انشاءاللہ اس کا اظہار کریں، فوراً بات بھی مانے گا۔ اگر آپ کا اس نے قرض دینا ہے، فی الفور قرض بھی ادا کرے گا، ناجائز چیزوں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے وہ چیزیں بھی چھوڑ دے گا، آپ کی بات کسی قسم کی بھی نہیں مان رہا، فی الفور مانے گا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ آپ کو ہر قدم پہ کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔